में कौन से लोग थे? वो कोई वहां से तो नहीं आए थे ना, मक्का से तो नहीं आए थे, वो कूफी ही थे। आपको ये पता है कि कूफा खुद एक फौजी छौनी थी? कूफा और बसरा दो सबसे बड़ी फौजी छौनियां थी मुसलमानों की। समझे बात के नहीं? جی جی ये कूफा और बसरा ये दो फौजी छौनियों के नाम हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फौज रहती थी, क्योंकि इस तरफ इराक और ईरान और शाम वगैरह, ये जो सारे इस तरफ के इलाके थे ना, इराक, ईरान वगैरह, अफगानिस्तान, ये सारे इलाके मदीना और क्योंकि मदीना में मरकज़ था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहे हैं, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान सब भी मदीना में रहे हैं, वहीं मरकज़ था इनका, वहीं दारुल खिलाफा था। वहां से जब फौज जंग लड़ने उधर जाते थे ना, तो उन्होंने फिर मदीना को महफूज बनाने के लिए कूफा और बसरा में दो बड़ी बड़ी फौजी छौनियां रखी हुई थी। वहां से ही फौज जाती थी, वहां हमला करके वापस आ जाती थी। तो उस वक्त जब हजरत इमाम हुसैन का दौर था, वहां फौज मौजूद थी, वहां कूफियों की फौज थी वो, और कूफी ही वहां मारने आए हैं। समझिए बात। جی उसके बाद जो इमाम है हजरत इमाम हुसैन के, वो कितने इमामों ने हुकूमत की है? कहीं कभी किसी इमाम ने किसी इलाके पे हुकूमत की है? نہیں कभी भी कोई भी इमाम सिवाय हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के, कभी किसी इमाम ने किसी जगह हुकूमत नहीं की। यहाँ तक कि ये कहते हैं जी बनी उमैया जो थे वो इनके खिलाफ थे, बनु हाशिम के, लेकिन बनु अब्बास तो खिलाफ नहीं थे। बाद में ये थोड़ी देर ही ये रहे हैं बनु उमैया की हुकूमत, उसके बाद बनु अब्बास की हुकूमत आ गई। वो खुद बनु हाशिम थे, तो वो बनु हाशिम उन्होंने भी इनको शहीद ही किया है। जो बाकी के इमाम हैं ना, वो सारे शहीद ही हुए हैं, और जो 12वें इमाम हैं वो उनका पता ही नहीं कहाँ चले गए हैं। वो शिया का अकीदा है कि वो किसी गार में चले गए हैं या कहीं जंगल में चले गए हैं, किसी को नहीं पता कहाँ है। बहरहाल वो भी अगर नॉर्मल इंसानों की तरह सोचा जाए तो वो भी फौत हो गए हैं, जैसे आम इंसान जिंदा होते हैं, पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, फौत हो जाते हैं, بہت तो वो भी फौत हो गए होंगे اٹھا कहीं। لیے گئے اٹھا لیے گئے کہاں اٹھا لیے گئے ہیں؟ پردہ غیابت چلیں وہ آپ کا عقیدہ ہے، لیکن انسان تو عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک انسان پیدا ہوتا ہے، وہ بوڑھا ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو وہ باقی کے 11 امام جو ہیں وہ تو فوت ہو گئے نا، وہ تو کہ وہ بھی اٹھا لیے گئے ہیں۔ وہ شہید ہو گئے ہاں شہید ہو گئے، تو ان کو شہید کس نے کیا؟ بس دشمنی تھی نے بنو جو عباس جگتے کو، تھے ان سے بنو عباس نے کتنے امام شہید کیے ہیں پتا آپ کو؟ نہیں 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 6 امام پہلے شہید ہوئے تھے، 5 امام بنو عباس نے شہید کیے ہیں، اور 12واں آپ کہتے ہیں کہیں غائب ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ بھی فوت ہو گیا کہیں۔ انہیں بھی شہید کرنے آئے تھے لیکن اٹھا لیا گیا۔ چلیں وہ آپ کا عقیدہ ہے نا، میں کہہ رہا ہوں وہ آپ رکھیں عقیدہ، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی گزار کے فوت ہو جاتا ہے۔ بہرحال لیکن 5 امام آپ کے تو بنو عباس نے ایک شہید منٹ کیے سر، ہوئے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ بھی فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی انسان تھے، وہ کوئی خدا تھوڑے تھے۔ قرآن میں لکھا ہے ہر انسان پیدا ہوتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے پھر اچھا بوڑھا ہوتا ہے پھر فوت ہو جاتا ہے۔ ہاں جی یہ وہ انسان کے بارے میں لکھا ہے نا؟ صحیح ہے، تو یہ انسان نہیں تھے 12ویں امام، یہ کوئی اور مخلوق تھے؟ یہ انسان بھی تھے لیکن امام بھی تھے نا۔ تو انسان بھی تھے تو ظاہری بات ہے کہ جو انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اگر انسان نہ ہوتے تو شہید کیسے ہوتے؟ جی جی دیکھیں، آپ مولا علی کو عام انسان سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ خاص انسان بھی ہو تھے تو انسان ہی نا۔ اگر انسان نہ ہوتے تو شہید کیوں ہوتے؟ جی فوت کیوں ہوتے؟ اگر وہ انسان ہی نہیں تھے، عام انسان نہ بھی ہوتا تو انسان ہی، بادشاہ بھی انسان ہوتا ہے، فقیر بھی انسان ہوتا ہے۔ انسان ہونے میں تو دونوں برابر ہیں، دونوں کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ایک منہ ہے، کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، سارا کچھ انسان کو تو کرنا پڑتا ہے نا۔ وہ بے شک وہ بادشاہ ہو، بے شک فقیر ہو، انسان تو انسان ہو۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ بادشاہ اور فقیر ایک جیسے انسان ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ دونوں انسان ہی ہیں نا۔ سارا کچھ جو انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جو حضرت فاطمہ تھی وہ بھی انسان ہی تھی نا، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے وہ بھی بڑی عمر کو پہنچی، پھر وہ فوت ہو گئی، پھر ان کا جنازہ پڑا گیا۔ اگر وہ انسان، حضرت خدیجہ وہ تو حضرت فاطمہ کی والدہ تھی، حضرت علی کے والد سارے انسان ہی تھے نا۔ اگر وہ فرشتے ہوتے یا کوئی اور مخلوق ہوتے تو وہ ان کی طرح رہتے، لیکن وہ انسان تھے، انسانوں کی طرح پیدا ہوئے، بڑی عمر کو پہنچے، بوڑھے ہوئے، فوت ہو گئے۔
یا کسی کو کوئی اور مرض لاحق ہوا اور فوت ہو گیا, کوئی شہید ہو گیا تو فوت ہو گیا. تو انسان ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہی میں بتا رہا تھا کہ 6 جو ہیں وہ بنو امیہ کے دور میں شہید ہوئے ہیں, اور باقی کے 5 تو بنو عباس کے دور میں شہید ہوئے ہیں. ان کو بنو عباس نے شہید کیا, اور وہ خود ہاشمی تھے, بنو ہاشم سے ہی تھے نا, حضرت عباس کے نہیں تھے. تو بنو عباس تو حضرت عباس کی اولاد تھی ساری. انہوں نے بنی امیہ کو بھی قتل کر دیا تھا سب کو, ایک بندہ بھی ان کا نہیں چھوڑا تھا. صرف ایک بچہ عبد الرحمن بچہ تھا, وہ بھاگ کر اسپین چلا گیا تھا. 700 سال اس کی نسل نے وہاں حکومت کی ہے اسپین میں, ایک بچے نے. بات کر رہے ہیں جی آپ کون سے عباس کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت عباس جو چچا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہاں جی, حضرت جی, علی جی. کے, ان کی جو نسل تھی بنو عباس جس کو کہتے ہیں. بنو کہتے ہیں اولاد کو, جیسے بنو ہاشم ہے, بنو امیہ ہے. امیہ ایک بندہ تھا, ہاشم بھی ایک بندہ تھا, قریش بھی ایک بندہ تھا. اس کی نسل کو کہتے ہیں بنو عباس. بنی سے نکلا ہے, ابن جیسے ہوتا ہے, ابن مریم نہیں جیسے. جی جی تو بنو عباس کی حکومت تھی بنی امیہ کے بعد. تو جب بنو امیہ کی حکومت آئی ہے, انہوں نے بنو عباس کے سب لوگوں کو قتل کر دیا, عورتوں بچوں مردوں ہر ایک کو قتل کر دیا, جتنے بھی ان کے خاندان کے لوگ تھے. ایک بچہ بچ کے وہاں سے بھاگ گیا ہے اسپین, اس نے وہاں جا کے 700 سال حکومت کی ہے اس کی نسل نے. لیکن وہاں پھر ان کی حکومت قائم ہو گئی. عراق میں انہوں نے بغداد نیا شہر بسا کر وہاں حکومت کی ہے. 5 امام شیعوں کے بنو عباس نے مارے ہیں, شہید کیے ہیں. تو کیا کہیں گے اب اس میں؟ کہتے ہیں جی بنو امیہ تو بنو ہاشم کے دشمن تھے, تو جب بنو ہاشم کو موقع ملا ہے ان کو قتل کر دیا ہے. یہ تو ان کا طریقہ کار تھا, سمجھے. اور وہی بنو عباس ہیں, انہوں نے ان کو بھی قتل کیا ہے, کیونکہ جو بھی حکومت کرنے والے سے حکومت چھیننے کی کوشش کرتا ہے, ساری دنیا کا یہ اصول ہے, قاعدہ کلیہ ہے, وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں, وہ اس کو مار دیتے ہیں. سمجھے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ تاریخ ہے اسلام کی. تو یہ باقی چیزوں کے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ حضرت عثمان کو کس جرم میں شہید کیا, کیا انہوں نے کیا تھا کسی کے. 10 سال انہوں نے حکومت کی ہے, 10 سال سے زیادہ, کوئی مسئلہ نہیں ہوا کسی کو بھی. یہ مالک اشتر جو تھا یہ کوفی تھا, کوفہ کا رہنے والا تھا, اور وہاں مختلف معاملات میں اس کی مختلف لوگوں سے انبن رہتی تھی, اور یہ چاہتا تھا کہ خلیفہ نہ رہے اور ہم اپنی مرضی سے اپنی زمینیں جو ہیں ان پر عیش کریں. اس نے فتنہ پیدا کر کے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. جب حضرت عثمان آپ کو حضرت امام حسین کی شہادت بڑی بتاتے ہیں کہ جی پانی بند کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو حضرت عثمان کا پانی نہیں بند کیا تھا. جب حضرت عثمان کا پانی بند کر دیا تھا تب نہیں ان کو یہ خیال آیا تھا مالک اشتر کو اور اس کے ساتھیوں کو. یا وہ آپ کو کیوں نہیں بتاتے آپ کے جو ذاکر ہیں کہ جی حضرت عثمان کے گھر کا پانی وہ بادشاہ تھا, بادشاہ 3 بر اعظموں کا. حضرت امام حسین کے پاس تو کوئی بادشاہ تھی نہیں, وہ تو اکیلے کچھ 70-80 بندے 100 بندے اپنی فیملی کے لے کر کوفہ جا رہے تھے کہ شاید میرے ساتھ لڑ کے تو یہ حکومت ہم حاصل کر لیں. لیکن حضرت عثمان تو 3 بر اعظموں کے بادشاہ تھے. وہ حکومت حاصل کرنے نہیں گئے تھے, اور کیا وہاں کاروبار کرنے گئے تھے, وہ وہاں کوئی جنگ کرنے نہیں تھے گئے. وہ کیا کرنے گئے تھے؟ لیکن یزید نے حکم جاری کیا ہوا تھا کہ جو میری بیعت نہیں کرے گا میں اسے قتل کروا دوں گا. نہیں کوئی نہیں, وہ قتل حضرت ابن زبیر کو اس نے قتل کر دیا تھا. وہ 4-5 سال وہاں حکومت کی ہے انہوں نے مکہ میں اور مدینہ میں, کوئی قتل نہیں اس نے کیا. شراب کو حلال کیا ہوا تھا. نہیں یہ سب جھوٹ ہے, یہ شیعہ سب آپ کو جھوٹ بتاتے ہیں. کوئی اس نے شراب کو حلال نہیں کیا, سب وہاں صحابہ بھی زندہ تھے, کوئی وہاں شراب نہیں پیتا تھا. بہرحال وہ اس کو چھوڑ دیں, ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ اس نے کیا کیا ہوا تھا. بات یہ ہے بہت نیک آدمی تھا, پتہ نہیں یزید نیک تھا یا نہیں تھا, نہ ہی میرا کوئی اس سے لینا دینا ہے یزید سے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت امام حسین وہاں اسی گھر سے گئے تھے کہ لوگوں نے کہا تھا آپ یہاں آئے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کو یہاں ہم خلیفہ بنا دیں. وہ نہیں بن سکے, اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا, کوئی بھی نہیں بن سکا. میں نے کہا آپ کے 11 امام ایسے ہی فوت ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, کوئی ان میں سے کسی جگہ کا مالک نہیں بنا, کہیں حکومت نہیں کی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان 3 بر اعظموں کے بادشاہ تھے, اور ان کے پاس وہ فوج تھی جس نے نہ فارس کو چھوڑا تھا, نہ سلطنت روما کو چھوڑا تھا, نہ فارس کو چھوڑا تھا. لیکن انہوں نے صبر کیا ہے, ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے, ان کو گھر آ کے نہتے بندے کو شہید کر دی, قرآن پڑھتے ہوئے بندے کو نہتے کو. وہ حضرت امام حسین لڑتے ہوئے شہید ہوئے, ان کے پاس تلواریں تھیں اور ساتھ ان کے بندے تھے لڑنے والے.
لیکن حضرت عثمان کے پاس تو تلوار بھی نہیں تھی، وہ تو آرام سے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، اور ان ظالموں نے ان کے گھر میں گھس کر ان کو شہید کر دیا. جی لیکن اور وہی لوگ مالک اشتر اور محمد بن ابو بکر بعد میں حضرت جو علی ہیں ان کی فوج کے سپاہ سالار بن جاتے ہیں اور وہاں گورنر بن جاتے ہیں. جی دیکھیں اگر تو حضرت امام حسین وہاں جنگ کرنے جاتے تو کبھی بھی 100-150 بندہ یا ساتھ لے کے جاتے. بھئی سوال یہ ہے کیا کرنے گئے تھے؟ تو لوگ اسے خلیفہ تسلیم کر لیتے اگر وہ نہ جاتے. تو پھر خلیفہ 2 خلیفہ ہو سکتے ہیں ایک وقت میں؟ پھر آپ کا 5واں خلیفہ یزید ہوتا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ 2 ہو سکتے ہیں، یعنی ادھر یزید خلیفہ ہوتا، ادھر حضرت امام حسین خلیفہ ہوتے، تو پھر نہیں جنگ ہونی تھی. جب بھی بادشاہ کوئی ہوتا ہے، حضرت علی نے کیوں جنگ کی حضرت میر معاویہ کے ساتھ؟ کیونکہ وہ ان کی بھی ایک بادشاہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ اس کو قبول کر لیں، اور وہ جنگ کر بھی مالک اشتر ہی رہا تھا. جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے نا، وہی چاہتا تھا کہ ہر طرف سارے حضرت علی کے تابع ہو جائیں اور حضرت علی ان کے تابع رہیں اور وہ سارے کام ان سے کروائیں جو وہ چاہتے تھے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. ٹھیک ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عثمان کو جب شہید کیا گیا ہے، وہ آپ کو ذاکر نہیں بتاتے کہ وہ نہتے تھے، کوئی ان کے پاس تلوار نہیں تھی، ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں لڑا، وہ آرام سے قرآن پڑھ رہے تھے بیٹھ کے، آ کے مالک اشتر نے، محمد بن ابو بکر نے اور اس کے ساتھی انہوں نے شہید کر دیا ہے. بعد میں کئی دن انہوں نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا ان کا. رات کے اندھیرے میں ان کی بیٹیاں 5 لوگوں نے وہاں جا کے جنازہ پڑھا ہے. حضرت علی جنازہ کیوں نہیں پڑھنے گئے؟ وہ نہیں فرض تھا؟ جنت البقیع میں ان کو دفن نہیں ہونے دیا. یہ باتیں کیوں نہیں آپ کو ذاکر بتاتے کہ جب یہ ظلم انہوں نے کیا تھا ان لوگوں نے، اور پھر وہ حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئے تھے. وہی لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں جا کے حضرت حسن کو شہید کیا ہے، حضرت حسین کو شہید کیا، اور خود حضرت علی کو بھی انہی لوگوں نے شہید کیا. میں ایک بات کہوں گا، آپ نے یہ سب کون سی کتابوں میں پڑھا ہے؟ یہ سب آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، شیعہ سنی سب کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں. یہ اپنے آپ کسی ذاکر سے، کسی عالم سے پوچھیں، وہ بھی آپ کو یہ باتیں بتائیں گا. لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کہ آپ کو 10 محرم میں وہاں یہ تو بڑا وہ بتاتے ہیں کہ جی حضرت امام حسین کو ایسے کر دیا، جی پانی بند کر دیا، بڑا ظلم کیا. لیکن حضرت عثمان کی شہادت کا کوئی نہیں بتاتا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا شہید کیا کس نے ہے، کیسے شہید کیا ہے، ان کا پانی بند کیا گیا، ان کا کھانا بند کر دیا گیا، ان کو شہید کر کے ان کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، ان کو دفن نہیں کرنے دیا گیا. جی یہ ہمیں آج تک نہیں بتایا گیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. یہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میرا یہ سوچ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا وہ دنیا داری لوگ تھے نا، کوئی نیک لوگ تو نہیں تھے. فساد، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. فتنہ اور فساد قتل سے بھی بڑا جرم ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو وہ فتنہ فساد انہوں نے کیا تھا نا، وہی فتنے باز اور فسادی جو ہیں انہوں نے ہی بعد میں حضرت علی کو شہید کیا ہے، انہوں نے ہی حضرت حسین کو، انہوں نے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. اور بعد میں جتنے امام ہیں سب کو اسی گروپ نے شہید کیا ہے جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا. یہ سب فتنہ باز تھے، ان کو سکون راس ہی نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں حضرت امیر معاویہ، حضرت امام حسن نے جب صلح کر لی ہے حضرت امیر معاویہ سے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنی دیر حکومت کی ہے؟ 40 سال انہوں نے حکومت کی ہے. 20 سال اس سے پہلے حضرت عمر کے زمانے میں وہ وہاں شام کے گورنر لگے تھے. جب حضرت امام حسن سے صلح ہوئی ہے 20 سال اس کے بعد وہ وہاں گورنر رہے ہیں. کبھی ان کے دور میں کوئی فساد نہیں ہوا کیونکہ وہ سخت تھے اور سختی سے وہ فساد جو ہے اس کو دبا دیتے تھے، کوئی فساد نہیں ہوتا تھا. یہ حکومت چلانے کے لیے ظاہری بات ہے کہ کوئی مطلب اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا. حکومت چلانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صلاحیت دی ہوتی ہے، کسی کو نہیں دی ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی چاہا ہے اور ایسا ہی ہوا ہے. اگر اللہ چاہتا کہ یہ 12 امام جو ہیں یہ کسی جگہ کے بادشاہ ہوتے تو کیا بن نہیں سکتے تھے؟ بن سکتے. اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ وہ بادشاہ بنے. اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ درویشی کی زندگی گزاریں اور فوت ہو جائیں. وہ فوت ہو گئے. ورنہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو جہاں کی مرضی بادشاہت دے دیتا. اگر بنو عباس کو بادشاہت مل سکتی ہے تو حضرت علی کی نسل کو نہیں مل سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا تو نہیں ہوا. ہاں جی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بادشاہت وہی ہے کہ جس میں بہت زیادہ دولت، شہرت اور لاکھوں کی عزت ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عام سی زندگی گزاری ہے. اگر ان کے وہ تو کوئی اتنے امیر بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، میں یہ امیر ہونے کی بات نہیں کر رہا. آپ یہ بتائیں کہ امام جو ہے وہ بادشاہ بننا چاہتے تھے یا نہیں؟
جو 11 امام ہے, 12واں تو چلے آپ کہتے ہیں نا غائب ہو گیا کہیں, لیکن جو پہلے 11 امام تھے وہ بادشاہ بننا چاہتے تھے یا نہیں؟ نہیں, بالکل چاہتے تھے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. وہ کیوں جاتے ہوں گے؟ وہ جنگ لڑتے رہے ہیں. یہ 12 اماموں کو شہید کیوں کیا گیا؟ اگر وہ گھر میں بیٹھے رہتے اور تسبیح پھیرتے اور نمازیں پڑھتے تو کوئی ان کو شہید کیوں کرتا؟ آپ کو پتا ہے وہ جنگیں, بعض ان میں سے جنگیں لڑنے کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. وہ جنگ لڑنے گئے ہیں, انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ ہم اس پہ قبضہ کر لیں, وہ شہید کر دیے گئے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے تھے تو لوگ یہی کہتے تھے کہ بادشاہت ہمارے پاس, عزت ہمارے پاس, لیکن لوگ امام کی عزت کرتے ہیں. ایسا کیوں؟ بس اسی آگ میں اور اسی چلنے سڑنے کی وجہ سے تو انہیں قید کر دیا انہوں نے. 7 سال پوری زندگی انہیں قید میں رکھا. صحیح. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ کے خیال میں امام جو ہے وہ بادشاہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں. ہاں, تو جو امام مہدی آپ مانتے ہیں وہ بھی بادشاہ تو نہیں نہ ہوگا کہ وہ ایسے ہی فقیری کی زندگی گزارے گا نا؟ وہ خود لوگ انہیں حکومت بنا سردار بنائیں گے, وہ نہیں کہیں گے مجھے بناؤ, لوگ خود بنائیں گے. تو آپ تو کہتے آپ لوگ ہیں نا, مثلا آج فرض کریں وہ آ جاتے ہیں تو آپ انہیں سردار بنائیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ امام کو بادشاہ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ تو کوئی بنا بھی دے گا تو آپ اس کو اتار دیں گے نیچے کہ بھئی امام کو تو بادشاہ ہونا نہیں چاہیے. تو اگر امام کو بادشاہ نہیں ہونا چاہیے تو امام مہدی کیوں بادشاہ ہوگا؟ 11 امام ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 11 امام ہیں انہوں نے بادشاہت لینے کی وجہ سے جنگ لڑی اور یہ جنگ میں شہید ہو گئے؟ نہیں, صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. بعض جو ہیں وہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, اتنی طاقت نہیں تھی, کیونکہ جنگیں طاقت سے لڑی جاتی ہیں, جنگیں خالی وہ چھڑیوں سے تو نہیں لڑی جاتی نا. آپ کے ساتھ پاس جتھا ہو پھر آپ جنگ لڑتے ہیں نا. اگر قبضہ کرنے کی بات ہوتی نا تو مولا علی کے پاس اتنی فوج تھی, وہ ہر جگہ پر چاہتے تو قبضہ کر سکتے تھے. نہیں تو کر لیا نا, جہاں تک ان کا ہاتھ بس چلا انہوں نے کر لیا, جہاں بس نہیں چلا وہاں نہیں کر سکے. قبضہ شام پر کر لیا تھا انہوں نے قبضہ, مصر پر کر لیا تھا قبضہ. لوگوں کی وجہ سے ان کی حکومت آئی تھی. ہاں, وہ تو لوگوں نے بنایا تھا نا انہیں. وہی فسادی تھے نا وہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا. سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی جا کے حضرت علی کی. مالک کشتر ان کی فوج کا سپہ سالار تھا جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا. کون سے لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں کہہ رہا ہوں کون سے لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ جو 3 بڑے فسادی علاقے تھے, ایک مصر تھا, ایک کوفہ تھا, بصرہ تھا, یہ تینوں میں فسادی گروہ تھے. وہ فسادی گروہ مل کر آئے, انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر کے حضرت علی کو خلیفہ بنا لیا. لیکن جن کا بھائی شہید ہوا ہے وہاں حضرت عثمان اگر چاہتے تو ان کو سب کو صفایا کر دیتے ان کا. وہ تو خود بادشاہ تھے, 10 سال ان کو خلیفہ بنے ہو گئے تھے. آپ کا خیال ہے وہ چاہتے تو ان کا کوئی چیز بچ جاتی پیچھے؟ کن کا؟ یہ جو فسادی آئے تھے 200 بندہ تھا, کہتے ہیں جی فسادی, تو عثمان اگر ان سے جنگ لڑنا چاہتے تو وہ بچا نہ تھا انہوں نے, جنہوں نے 3 بر اعظم فتح کر کے بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے نہ فارس کی سلطنت چھوڑی نہ روم کی سلطنت چھوڑی, ہر جگہ پر قبضہ کر لیا. کیا اس فوج نے ان کو چھوڑ دینا تھا فسادیوں کو اگر حضرت عثمان چاہتے تو؟ لیکن انہوں نے فساد نہیں چاہا کہ مسلمان آپس میں لڑیں, وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. خود شہید ہو گئے لیکن مسلمانوں کو لڑوایا نہیں انہوں نے. ایسا ہی ہوا ہے نا. جب حضرت عثمان تھے خلیفہ تو ان کے پاس فوج نہیں تھی, فوج کے بغیر ہی خلیفہ تھے. وہ 3 بر اعظموں پہ حکومت بغیر فوج کے کر رہے تھے. تو اگر وہ چاہتے تو کیا وہ جو فسادی تھے ان کو مروا نہیں سکتے تھے اپنی فوج سے؟ مروا سکتے تھے. نہیں مروایا, خود شہید ہو گئے لیکن مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑوایا. لیکن جب وہ شہید ہو گئے انہی فسادیوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا, وہی ان کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے جا کے, انہوں نے حضرت علی کو بعد میں شہید کر دیا کیونکہ وہ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے جن پر وہ چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے حضرت علی سے, حضرت امیر معاویہ سے جنگ کرو, انہوں نے کہا میں نے جنگ نہیں کرنی کیونکہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ قرآن کے مطابق بدلہ لیا جائے گا ان لوگوں سے. ان کو پتہ چل گیا تھا اب ہماری باری ہے, انہوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا, بعد میں حضرت حسین کو شہید کر دیا, بعد میں حضرت حسن کو شہید کر دیا. بعد میں لوگ بنو عباس کے ساتھ مل گئے, ان کے ساتھ مل کر بنی امیہ کو شہید کر دیا, قتل کر دیا, جو بھی کہہ لیں. لوگ ہیں کون جنہوں نے حضرت عثمان کو بھی شہید کروایا؟ حضرت آپ کی آواز بہت کم ہو گئی ہے, تھوڑا اونچا بولو. میں
کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ہیں کون اصل میں، یہ کون بتا تو رہا ہوں، وہی فسادی اور دنیا پرست گروہ جو جن میں مالک اشتر تھا، محمد بن ابو بکر تھا، اور ان کے ساتھی تھے سارے. اس گروہ کا کیا نام ہے؟ ہاں جی، اس گروہ کا کیا نام ہے؟ نہیں سمجھ نہیں آپ کی بات کی. میں کہہ رہا ہوں اس گروہ کا کیا نام ہے؟ گروہ کا کوئی نام نہیں تھا، فسادیوں کا کوئی نام ہونا ضروری ہے. تو پھر یہ بحث کس بات کی؟ کون سی بحث؟ میں تو آپ کو واقعات بتا رہا ہوں جو تاریخ میں لکھے ہیں. بحث والی تو بات ہی نہیں ہے. آپ بحث تو تب کریں جب آپ کے پاس علم ہو. میں تو آپ کو بات بتا رہا ہوں، جا کے تحقیق کریں ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. میں تو آپ کے پاس ہے ہی نالج کے لیے ہوں. ہاں میں تو آپ کو نالج ہی دے رہا ہوں، اور کیا دے رہا ہوں. لیکن تحقیق بھی کرنی چاہیے نا. ہر کسی کی بات پہ یقین نہ کریں. کوئی ذاکر آپ کو بتائے، کوئی شیعہ مولوی آپ کو بتائے، کسی کی بات نہ مانیں. سر تحقیق کریں، ذاکر کتاب تو پڑھیں، مجھے کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہے. ذاکر تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی فساد میں جاتے ہیں، ان کو نہیں بس پیسے کتاب لینے پڑھیں کے نا، علاوہ کچھ بھی کتابوں نہیں میں تو لکھا ہوا ہے نا سارا کچھ. آتا. ہاں جی ہاں جی، اصول کافی اور بہت زیادہ کتابیں. جے حضرت علی خود فرماتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھی حضرت علی کے ساتھیوں سے زیادہ وفادار ہیں. یا آپ ان کے جو خطبے ہیں وہ پڑھیں، نہج البلاغہ. وہ کہتے تھے کہ اگر تم اتنے وفادار ہو جتنے امیر معاویہ کے ساتھی اس سے وفادار ہیں تو میں ساری دنیا فتح کر لوں. لیکن تم لوگ جو ہے تمہیں ٹھڈے مار مار کے اور دھکے مار مار کے جنگ پہ لے کے جانا پڑتا ہے. اور امیر معاویہ ایک دفعہ کہتا ہے اس کی فوج جنگ میں آ جاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہے. چلے میں یہ دیکھوں گا جا کے. ہاں جی بالکل. تو بہرحال یہ ہے کہ ان باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے، اور اس سے ایک یہ بات فائدہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کا پتہ ہونا چاہیے. کوئی پاگل تو نہیں ایسے ہی کسی کو اٹھ کے شہید کر دیتا ہے، یا ایسے ہی کسی کی مخالفت کرتا ہے. کوئی وجہ ہوتی ہے نا مخالفت کے پیچھے. اگر فسادیوں نے حضرت عثمان کو شہید کرایا، ہاں فسادیوں جی نے مولا علی کو شہید کرایا، جی فسادیوں نے امام حسن امام حسین کو شہید کرایا، ہاں جی، تو پھر یہ ہمارے آپس میں جو ہے یہ غلط فہمی ہے نا آپس میں جو ہے. یہ ایک طرف کا مولوی کہتا ہے دوسری طرف کے سب ہی غلط ہیں، وہ بالکل ہی غلط ہیں. جی دوسری طرف کا کہتا ہے نہیں وہ یہ دوسرے غلط سب ہی غلط فہمیاں ہیں، ان کے کیوں پاس سارا جھوٹ ہے. تو پھر یہ ہمیں غلط فہمیاں کیوں؟ کیونکہ آپ آدھی بات سنتے ہیں نا. میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ آپ کے جو مولوی ہیں، قاری ہیں، ذاکر ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے آپ کو آدھی بات بتائی ہے، آدھی بتائی نہیں. حضرت امام حسین کیسے شہید ہوئے، ان کا پانی بند ہوا، ان پہ ظلم ہوا، یہ تو آپ کو بتاتے ہیں. حضرت عثمان کیسے شہید ہوئے یہ نہیں بتاتے. سمجھ آئی بات؟ حالانکہ دونوں چیزوں کا پتہ ہو پھر بندہ بیلنس کر سکتا ہے کہ اچھا ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، ظاہری بات ہے. فرض کریں آپ ہیں، اب اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ان میں بہت زیادہ تعصب تھا. تعصب عصبیت کہتے ہیں کہ کسی کا رشتہ دار ایک مارا جائے نا تو پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب ان پر جو دوسرے لوگ تھے وہ ظلم کرنے کی کوشش کرتے تھے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے یتیم بچے تھے، ان کو مارنا ان کے لیے کیا مشکل تھا. تو وہ اس لیے ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. ان کو پتا تھا ان کے پیچھے ان کا قبیلہ ہے، اگر اس کو کچھ کہا تو قبیلے والے ہمیں نہیں چھوڑیں گے. وہ آپ کو پتا ہے ایک اونٹ کی رسی پر 50 سال ایک دوسرے کی گردنیں اتارتے تھے. تو اگر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے جو کہ ملک کا بادشاہ تھا، 3 بڑے اعظموں کا بادشاہ تھا، خالی ایک ملک کا بادشاہ بھی نہیں تھا، تو اس کے رشتہ داروں نے آرام سے بیٹھ جانا تھا کہ ٹھیک ہے جی شہید کر دیا ہے مالک اشتر، اب جا کے تو عیش کرتا پھرے. ظاہری بات ہے انہوں نے کہنا تھا بھئی اس کو ہم نے نہیں اب چھوڑنا. تو وہ چونکہ مختلف لوگ تھے، مختلف قبیلوں کے، آپ کو بتایا 3 مین علاقے تھے جہاں سے وہ آئے تھے. ایک مصر تھا، ایک کوفہ تھا، اور ایک بصرہ تھا. یعنی کوفی، بصری اور مصری 3 قوموں کے کچھ لوگ وہاں شامل تھے. ان میں مالک اشتر بھی تھا. اور وہ چونکہ دنیا دار لوگ تھے، ان کا مقصد ہی دنیا کمانا تھا، دنیا حاصل کرنا تھا. اور کوفہ کے لوگ ہمیشہ سے ایسے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ایسے تھے کہ وہ اکھڑ تھے، یعنی کہ بات نہیں مانتے تھے اور تنگ کرتے تھے. تو ابن زیاد کو اس لیے اس نے ادھر لگایا تھا. یہ حضرت امیر معاویہ کو پتا تھا ابن زیاد سے پہلے اس کا والد جو تھا وہ بھی بڑا سخت تھا. تو یہ مالک اشتر وغیرہ جو ہے یہ ایک دم نہیں آئے وہاں شہید کرنے، اس سے پہلے بھی یہ آئے ہیں. اور یہ مختلف جگہ پر مرکز جو ہے یا خلیفہ جو ہے اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے رہتے تھے مختلف جگہ پر جا کر. تو جب ان کی رپورٹ ہوئی ہے حضرت عثمان کے پاس تو انہوں نے ان کو حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیج دیا ہے. وہاں بھی جا کے وہ سمجھاتے رہے ہیں، یہ نہیں سمجھے. پھر ان کو یہ جو تھے خالد ابن ولید، ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید، ان کے پاس بھیج دیا ہے. اور وہ بڑے سخت تھے.
انہوں نے تھوڑی دیر ان کو پاس رکھا ہے, وہاں صحیح ہو گئے جا کے. انہوں نے پھر حضرت عثمان کو کہا کہ یہ میرے ساتھ تو رہ کر کوئی غلط کام نہیں کرتے, نہ کوئی غلط بات کرتے ہیں. وہ پھر مرکز میں آئے ہیں حضرت عثمان کے پاس. یہ بڑی لمبی بات ہے اور یہ ساری تاریخوں میں لکھی ہوئی ہے. آپ تبری پڑھ لیں, اب دوسری پرانی تاریخیں پڑھ لیں, اس میں ساری باتیں لکھی ہیں, اور شیعہ بھی ان باتوں کو مانتے ہیں. وہاں آ کے انہوں نے پھر اعتراض شروع کر دیے ہیں, اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں. تو وہ کہتے تھے خلافت نہیں میں چھوڑوں گا, جو تم سے ہوتا ہے کر لو. اور وہ نہ ہی فساد سے, دیکھیں حضرت علی کا دور آیا, حضرت علی کی وجہ سے ہزاروں مسلمان آپس میں لڑ کر قتل ہوئے ہیں, یعنی حضرت علی کے دور میں. لیکن حضرت عثمان کے دور میں کبھی مسلمانوں میں آپس میں لڑائی نہیں ہوئی. حالانکہ جس وقت یہ فسادی آئے ہیں, حضرت عثمان چاہتے تو ان کو اپنی فوج سے مروا سکتے تھے. جب حج ہو رہا تھا تو حضرت امیر معاویہ حج کرنے آئے ہیں, یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حج کے بالکل قریبی عرصہ میں فوت ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. تو سارا عرب حج کرنے آیا ہوا تھا, حضرت امیر معاویہ بھی اپنی فوج کے کچھ حصے کے ساتھ حج کرنے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا یا تو میری فوج کو یہاں رہنے دیں مدینہ کے ارد گرد تاکہ یہ فسادی آپ کو تنگ نہ کر سکیں, یا آپ میرے پاس شام آ جائیں. میں نے آپ سے عرض کیا ہے حضرت امیر معاویہ زبردست حکمران تھے, 40 سال انہوں نے حکومت کی اور کبھی ان کے علاقے میں فتنہ نہیں ہوا. جب حضرت عثمان کو شہید کرنے والا بھی فتنہ ہوا ہے, کوفہ سے لوگ گئے ہیں, بصرہ سے گئے ہیں, مصر سے گئے ہیں, شام سے ایک بندہ بھی نہیں گیا. کیوں؟ وہاں فسادی وہ رہنے نہیں دیتے تھے, وہ سختی سے حکومت کرتے تھے. تو حضرت عثمان نے ان کو منع کر دیا ہے کہ میں خون خرابہ نہیں چاہتا, نبی کا ملک شہر ہے, میں یہاں لڑائی نہیں چاہتا, جاؤ تم گھر جاؤ اپنے. حالانکہ اگر حضرت امیر معاویہ کی فوج وہاں رہتی ہے, یہ وہاں چلے جاتے تو یہ فسادی کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ نے ایسا چاہا تو ایسا ہوا. جیسے حضرت امام حسین اگر وہاں نہ جاتے کوفیوں کی باتوں میں لا کر, وہاں مدینہ میں رہتے تو ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ان کو ہوتا, وہاں آرام سے درویشی کی زندگی بسر کرتے. اگر اللہ تعالیٰ بعد میں کبھی چاہتا تو ان کو حکومت ملتی, لیکن نہیں ہونا تھا ایسا, ایسا ہی ہونا تھا جیسا ہوا ہے. اور حضرت امیر معاویہ واپس گئے ہیں, پیچھے سے انہوں نے شہید کر دیا ہے. تب وہ اکیلے تھے, کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. اب وہ وہاں بیٹھے ہیں اور ان کے کزن کو شہید کر دیا جن کے بارے میں پہلے ہی یہ پتا تھا کہ ان کے بارے میں سازشیں ہو رہی ہیں. تو کیا وہ بندہ آرام سے بیٹھا رہے جس کے پاس پورے 20 سال ان کو ہو گئے تھے وہاں حکمرانی کرتے ہوئے, اور ارد گرد کا سارا جو شام کا علاقہ تھا وہ ان کا تابع دار تھا. وہاں کی ساری جتنی شام کی فوج آپ کو پتا ہے, وہاں سے الگ سے کوئی فوج نہیں ہوتی تھی, ساری پبلک کی فوج ہوتی تھی, سارے جوان لوگ فوج میں شامل ہو جاتے تھے. تو اب ان کا حق بنتا تھا کہ بھئی لاؤ قصاص دو اس کا. اور ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہی فسادی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے, انہوں نے حضرت علی کی بیعت کی ہے اور وہ ان کی فوج کے سپاہ سالار ہیں. جی محمد بن ابو بکر جو حضرت عثمان کو شہید کرنے والے سب سے پہلا بندہ تھا جو حضرت عثمان کے گھر گھسا ہے, ان کی داڑھی پکڑی ہے جا کر. وہ جب مصر کا گورنر بن کے گیا ہے تو مصر و شام کے ساتھ تھا, وہاں سے وہ گئے ہیں, صحابی تھے, وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں جن کو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ذرا اس کی خبر لو جا کر, ایک بندہ تو آیا ہے جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے. انہوں نے جا کر اس کو پکڑ لیا ہے. تو یہ ہے سارا کچھ, اور یہ مجھ پر کوئی الہام نہیں ہوا یا مجھے کوئی خوابیں نہیں آتی, یہ سارا کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور کتابوں سے میں نے پڑھا ہے. جی جی سر, اگر فسادیوں نے حضرت علی کو بھی شہید کروایا, حضرت عثمان کو بھی شہید کرایا, ساری دور میں جنگیں کی ہیں, تو پھر ہمیں اہل تشیع میں, اہل سنت میں, اہل حدیث جتنے بھی فرقے ہیں سب میں غلط فہمیاں کیوں ہیں, آپس میں لڑائیاں کیوں ہیں, اس کی کیا وہی غلط فہمیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ کوئی بھی بندہ اپنے کسی خیال کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ایک بندہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, اس کو یہی بتایا جاتا ہے جی عمر, ابو بکر, عثمان یہ سارے غلط لوگ تھے, انہوں نے حضرت علی کا حق چھینا تھا, حضرت فاطمہ کو تنگ کیا تھا, ہمارے اماموں کو شہید کیا تھا, دیکھو امام حسین کو قتل کر دیا, حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا, یہ وہ ساری ظاہری بات ہے. آپ کو کسی سے محبت کرائیں پہلے اور پھر اس کے خلاف لوگوں کو بتائیں کہ فلاں فلاں لوگ ان کے دشمن تھے, آپ کو اس سے نفرت ہو جائے گی. جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ جی حضرت علی کا حق چھین لیا, حضرت فاطمہ کو شہید کر دیا, حضرت شہید کر دیا, تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ کو کہیں گے یہ دیکھو جی نبی کے بیٹے ہیں, وہ نبی کا داماد ہے, وہ نبی کی بیٹی ہے, تو ایک طرف پیار ہے, دوسری طرف نفرت ہے. تو یہی کاروبار ہے. اصل بات جو ہے وہ آپ خود طے, میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ میری بھی نہ بات مانیں, آپ تحقیق کریں, کتابیں پڑھیں, انہیں کہ بھائی لاؤ کون سی کتاب میں بات لکھی ہے, اپنی بھی پڑھیں, مخالف بھی پڑھیں, نیوٹرل بھی پڑھیں. جی یعنی یہ مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں صرف, نہیں گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں, یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. جو آپ کے ذاکر بتاتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے, جو
जो दूसरी पार्टी बताती है, मसलन जो सुन्नी और शिया का इख्तलाफ है, वो दोनों की बातें लिखी हुई हैं। ये जो हजरत उस्मान के बारे में मैं बता रहा हूं, ये भी किताबों में लिखा हुआ है। जो हजरत इमाम हुसैन के बारे में लिखा हुआ है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोनों बातें लिखी हुई हैं। आपका मौलवी क्या करेगा, वो सिर्फ आपको वो वाली साइड वाली बात बताएगा, ये नहीं बताएगा कि हजरत उस्मान को भी शहीद कर दिया था इन फसादियों ने, और वही फसादी हजरत अली की फौज के सिपा सलार बन गए थे, और हजरत उस्मान का पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, मस्जिद नबवी में जाना बंद कर दिया। फिर जब वो शहीद हो गए तो कोई उनकी जनाजे पर नहीं जाता था, उनकी लाश को उठाने नहीं देते थे। ये सिर्फ 5 बंदों ने उनका जनाजा पढ़ा है। ठीक है, और वो भी किसी नामालूम जगह पर यहूदियों के कब्रिस्तान में एक दीवार के साथ उनको छुप कर दफन किया है उन्होंने। तो ये जुल्म है कि नहीं है? हजरत अली कहां थे, क्यों नहीं वो जनाजा पढ़ने साथ गए? हजरत इमाम हसन हुसैन जिंदा थे, वो क्यों नहीं जनाजा पढ़ने गए? अगर वो उनको गासिब भी समझते हैं तो वो मुसलमान तो था ना, मुसलमान का जनाजा जो है वो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? चाहिए। कुछ नहीं किया, क्यों? उस वक्त वो बागी गालिब आए हुए थे, ये नहीं उनसे लड़ना चाहते थे। बाद में बागियों ने ही सबसे पहले जाके मस्जिद नबी में हजरत अली की बैत की है। बागी 3 बंदों के पास गए हैं, हजरत तलहा के पास, हजरत जुबैर के पास और हजरत अली के पास। उन दोनों ने इनकार कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे। फिर हजरत हसन ने मना किया है हजरत अली को कि आप ना बनना खलीफा, अगर आप खलीफा बन गए तो हजरत उस्मान का कत्ल आपके गल पड़ना है। हजरत हसन कहते हैं मैंने 5 बातें अपने वालिद को कही हैं जो नहीं उन्होंने मानी और उसका नुकसान हुआ है। नंबर 1 मैंने कही थी खलीफा ना बनना, वो बन गए। मैंने कहा मदीना से ना निकलना, वो मदीना से निकलकर कूफा जाके बैठ गए, वहां अपना मरकज बना लिया। फिर मैंने कहा कि ये जो हजरत उस्मान को शहीद करने वाले हैं इनको फौज में आला ओहदे ना देना, उन्होंने दे दिए। इसके अलावा भी बातें, और ये सारी बातें लिखी हुई हैं, तारीख तबरी में लिखी हुई हैं सारी बातें, तबरी में लिखी हुई हैं सारी बातें। वहां कोई ऐनी शाहद नहीं है जिसने ये वाकया लिखा हो। यानी ऐनी शाहद होता है कि जिसने खुद देखा हो कि वहां क्या हो रहा है। आपको जो भी वाकया बताए उसे को भाई बताओ किसने ये वाकया लिखा है। जैसे हदीस है ना, वो कहते हैं जी फलां ने फलाने से सुना, फलां ने फलाने से सुना, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो ये बात कह रहे थे, ये है रिवायत। लेकिन हजरत इमाम हुसैन के साथ जितने भी लोग थे अक्सर व बेशतर तो वहां शहीद हो गए, और जो औरतें थी वो बच गई क्योंकि वो जंग में नहीं लड़ने गई। उनको फिर वहां ले जाया गया यजीद के दरबार में, या जो भी था वो। वहां उस वाकये का बयान करने वाला कोई ऐनी शाहद नहीं है जिसने खुद वो वाकया देखा हो। जहां से भी आप वाकया सुनेंगे ऐसे ही सुनेंगे जैसे वो जाकिर साहब खुद वहां मौजूद थे, या कोई लिखने वाला, वहां कोई बंदा भी नहीं था जिसने वो वाकया बताया हो। ये मक्तल इब्ने अबी मखनफ एक किताब थी जो दुनिया में मौजूद ही नहीं है, वो सबसे पहला अकाउंट था जो करबला के बारे में लिखा गया कि वहां क्या हुआ है, और वो बंदा भी वहां मौजूद नहीं था। उसका जिक्र तबरी में आता है, और तबरी ने वो वाकया उसके रेफरेंस से लिखा हुआ है। यानी कि एक ऐसी दस्तावेज के रेफरेंस से ये वाकया करबला का लिखा गया है जो असल बंदे की किताब ही मौजूद नहीं है, ना ही असल बंदे का पता है वो कौन है कौन नहीं था। तो ये जो वाकया करबला है इसका रावी आप ढूंढ के मुझे दें, जिससे मर्जी पूछ के आए भाई रावी कौन है, करबला में कौन सा बंदा मौजूद था जिसने आपको बताया है। आप है ना स्टार बॉय या जो भी आपका नाम है, या आपका जाकिर है, वो मुझे जब बताया जी करबला में ऐसे हुआ जी, पानी बंद हो गया, ये हो गया, वहां उसके गर्दन में तीर लगा, वहां नेजे पर उसकी गर्दन उठा ली, ये सारी बातें किसने बताई हैं? जाकिर से पूछे भी तुम्हें किसने बताई हैं, लाओ वहां उसने किससे सुनी, उसने किससे सुनी, वो तो करबला में मौजूद ही नहीं था, फिर उसको किसने बताई हैं? इसका मतलब है वो बातें गढ़ी गई हैं, वो खुद अपने पास से गढ़ के किसी ने लिख ली हैं और वो हम तक पहुंचा दी हैं। ये बात साबित तब होगी जब हमें पता चले कि भाई करबला में कौन सा बंदा था जिसने ये बातें देखकर दूसरों को बताई हैं, या मुझे बताई हैं, या आपको बताई। सही है कि नहीं? रावी कौन था करबला में? जी करबला में रावी कौन था? कोई भी नहीं। तो ये अपने से लिखी गई है सारी चीजें। मैं तो कह रहा हूं कि भाई आपको पता चले ना, भाई ये बंदा है, इसने देखा था वहां और इस किताब में लिखा था, वो मुझे बता दे। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, हमने बड़ी तहकीक किया, मैं नहीं मिला वो बंदा जिसने खुद वो बातें देख कर लिखी हो, जो वहां मौजूद हो, अंदर है ही नहीं कोई भी। ठीक है, ये आप तहकीक करें। इसलिए तो मैं कहता हूं कि किसी की मेरी भी बात ना माने, मैं भी हो सकता है गप्पे गाड़ रहा हूं,
تو کبھی کسی کی بات پر نہ مانیں جب تک آپ تحقیق کر کے حقیقت نہ پائیں. ہاں حقیقت کا طریقہ یہ ہے، دیکھیں نا، کہ جب تک آپ کو یہ نہ بتانے والا بتائے کہ اس نے کہاں سے پڑھا ہے، جہاں سے اس نے پڑھا ہے کیا اس نے کسی کا ذکر کیا ہے. اب فرض کریں آپ کو ایک شیعہ کتاب دے دیتا ہے اور وہ اس کتاب والے نے کہاں سے سنا ہے، اس کو بتانا چاہیے نا. وہ کوئی کربلا میں موجود تو نہیں تھا، کسی کربلا میں موجود بندے نے وہ باتیں نہیں لکھی ہوئی جو آپ کو ذاکر 10 محرم والے دن بتاتا ہے یا اس سے پہلے بتاتا ہے یا مجلسوں میں بتائی جاتی ہیں. وہ کسی دیکھنے والے نے نہیں بتائی ہوئی. وہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، پتہ ہی نہیں. وہ بتانے والا کون ہے؟ کربلا میں کون تھا جو آپ کو بتا گیا ہے آ کر؟ کوئی تھا ہی نہیں. پھر اتنا زیادہ اختلاف ہے سارے کربلا کے واقعہ میں، اتنا زیادہ اختلاف ہے. ایک کہتا ہے کہ علی اکبر ہے، ایک کہتا ہے علی اصغر ہے، ایک کہتا ہے وہ عورت وہاں موجود تھی، دوسرا کہتا ہے وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئی تھی. ایک کہتا ہے فلاں تاریخ کو حضرت امام حسین جو تھے وہ مکہ میں تھے، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ کوفہ میں تھے، تیسرا کہتا ہے نہیں وہ تو کربلا میں تھے. اتنا زیادہ اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ 10 بندے مختلف جگہ پر بیٹھ کے اپنے پاس سے لکھتے ہیں نا، کہانی بناتے ہیں، تو وہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. ظاہری بات ہے ایک بندہ ٹانگ آگے کر دے گا، دوسرا ٹانگ پیچھے کر دے گا. قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اگر یہ خدا کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا. یعنی جب باتوں میں تضاد ہے، ظاہری بات ہے وہ گھڑی گئی باتیں ہیں. اور تضاد کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس میں تضاد نہ ہو. ہر بات میں تضاد ہے. اس کے فاصلوں میں تضاد ہے، دنوں میں تضاد ہے، بندوں کے ناموں میں تضاد ہے. اور وہ جو جتنے بھی لکھنے والے ہیں، اگر 50 بندوں نے وہ بات لکھی ہے، ظاہری بات ہے اس میں اختلاف ہے. وہ 50 میں سے ایک بندہ بھی وہاں موجود نہیں تھا، سب خیالی باتیں لکھ رہے. اگر میں تو کہتا ہوں ابھی آپ جوان آدمی ہیں، آپ پوچھیں جا کے، کسی سے پوچھیں بھائی لاؤ مجھے بتاؤ کون سی کتاب میں لکھی ہے یہ بات جو تم کہہ رہے ہو. جی حضرت امام حسین کا سر نیزے پر اٹھا لیا، جی 70 بندے شہید ہو گئے، فلاں بندہ ادھر موجود ہے. بھائی کون سی کتاب میں؟ اب کتاب وہ دے گا نا، اب اسے پوچھیں بھائی یہ کتاب لکھنے والا کیا کربلا میں موجود تھا؟ کوئی بھی نہیں موجود. تو ہوتا یہ جو مسلم اور بخاری ہے اس میں کوئی بھی نہیں کہا وہاں اس دور میں کوئی موجود تھا جس نے یہ کتابیں لکھی؟ ہاں اس نے بتایا ہے نا، مسلم بتاتا ہے کہ میں نے یہ بات فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. وہاں حدیثیں لکھی ہیں نا یا صحابہ کی باتیں لکھی ہیں، تو وہ سب کے نام بتاتا ہے. آپ مسلم کھول لیں، وہ مسلم جس میں راوی لکھے ہوں، صحیح بخاری کھول لیں، جو بھی آپ کتاب کھولیں گے وہاں سب راویوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. آپ اپنی کوئی کتاب کھول لیں جس میں کربلا کے واقعات لکھے ہیں، ایک بھی راوی کا نام نہیں لکھا ہوگا. اچھا ہاں یہ اپنے سے یعنی سب کچھ آپ بتائیں نا، یہ آپ سوچیں. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی خود ہی لکھ لیا ایک بندے نے بات. اب 10 بندوں نے ایک بات لکھی ہے، ایک کا منہ مشرق کو ہے، ایک کا مغرب کو ہے، ایک کا شمال کو ہے، ایک کا جنوب کو ہے، ایک کا اوپر کو ہے، ایک کا نیچے کو ہے. تو اب کس کی بات ماننی ہے اس میں سے جب سارے ہی وہاں موجود نہیں تھے؟ امام علی زین العابدین وہاں پہ موجود تھے، بی بی زینب. ہاں تو امام علی زین العابدین نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ کتنی عمر تھی ان کی اس وقت؟ اس وقت ان کی عمر تو کم تھی. اجی جا کے نا تحقیق کریں، ایسے ہی بات شروع نہیں کر لیتے. آپ تحقیق کریں. آپ کو ایک مسئلہ بتایا ہے نا بھائی یہ واقعہ کربلا جیسے بیان کیا جاتا ہے، اس کے راوی کون ہے، بس سمجھ آ گئی یہ بات. تو جب آپ تحقیق کریں گے تھوڑی اس میں تو آپ کو مزید باتیں پتہ چلیں گی، پھر اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ واقعہ کربلا کی کتنی کتابیں ہیں ٹوٹل؟ کوئی ہزاروں لکھی ہوں گی، لیکن سورس تو ایک ہی ہوتا ہے نا. تو آپ جو بھی کتاب آپ کو ملے، کوئی کسی سے جب بھی مشورہ کریں تو آپ اس کا سورس دیکھیں کیا ہے. مثلا کوئی کتاب ہے ABCD بندہ کتاب لکھ رہا ہے، فلاں جی فلاں ذاکر علامہ صاحب بہت بڑے ہیں جی، ایران سے 14 سال پڑھ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھے لیا ہوگا. وہ کوئی بات بتاؤ سے بھائی تم نے کس سے سنی ہے، اس کے راوی بیان کرو. کربلا تک ہے ہی نہیں، ہوں گے تو بیان کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ اس پہ تحقیق کریں، اپنے بھی عالموں سے بات پوچھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. باقی اللہ ہاں جی، تعالیٰ بہت آپ شکریہ. کو آباد رکھے اور سلامت رکھے. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. کریں بات جی آگے. اور کوئی بھائی آپ بات کرنا چاہتا ہے تو کرے، میں اب سن رہا ہوں. جی جزاک اللہ، السلام علیکم.